نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللہ سبحانہ و تقدس انسان کے پیدا کرنے والے ہیں اور انسانی جسم میں انہوں نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ خراب ہوا تو وہ پورے جسم کو خراب کر دے گا، یعنی اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ پھر ٹھیک نہیں رہیں گے، وہ اعمال اس سے خراب نکلیں گے۔ ہمارے ہاں دل کی ماننا شروع کر دی گئی ہے، وہ جائز ناجائز خواہشات کیسی کیوں نہ ہوں دل کی مانتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان اور ایک اچھا انسان وہ خواہشات نفس کی یا دل کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ دل تو کسی بھی چیز کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا انسان وہ تو اچھائی اور خیر کی باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل اس کے جذبات اور اس کی کیفیات اور اس کے مطالبات تو ہر طرح کے ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں دل کے جذبات کے نام پر کچھ بھی کہا جائے تو اسے سند جواز عطا کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کے آپس کے تعلقات ہیں، اور خاص طور پہ غیر محرموں کے ساتھ تعلقات۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی قیمت اور قدر عطا فرمائی ہے عورت کو، لڑکی کو، کہ اگر کوئی شخص بچیوں کی پرورش کر کے، اچھی تعلیم و تربیت کر کے ان کا نکاح کر دے وقت پر، تو اس کے لیے کتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ جب یہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک عام لڑکی، اجازت نہیں تھی غیروں کو کہ وہ اس کے چہرے کی جھلک بھی دیکھیں، اس کے بالوں کی لٹ بھی دیکھیں۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید وراثت میں ان کا حصہ اترے گا، لیکن یہی پڑوسی اگر چھت پہ چڑھ کے پڑوسیوں کے گھر میں جھانک کر لڑکی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی اتنی قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، شریعت کہتی ہے اس کی آنکھ نکال دو، یہ جو غیر محرم کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے پڑوسی کے گھر میں جھانکا ہے اور اس کی عزت پہ آنکھ ڈالی ہے۔ اس قدر و قیمت کو آپ دیکھیے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ چاروں طرف ہوس کے پجاری اور ہوس کے درندے ہیں، وہ اپنی خواہشات و نفس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ نکاح اس کا مطلب ہے یہ اتنی قدر و قیمت والی ہے کہ اگر تمہیں اس کا قرب چاہیے تو نکاح کرو، اللہ کے نام پر اسے اپناؤ، اس کے گھر کی ذمہ داری لو، نان نفقے کی ذمہ داری لو، لباس کی ذمہ داری لو، خوشی غمی کی ذمہ داری لو، زندگی کے ہر مقام پر اس کے تحفظ کی ضمانت دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، زندگی کے ہر سرد و گرم میں اس کے ساتھ کھڑے رہو، یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرو، تب اس کا قرب تمہیں ملے گا۔ اتنی قدر و قیمت ہے اس کی، لیکن یہ انمول چیز اپنے آپ کو خود بے مول کر دیتی ہے جب یہ کسی کے چند میسیجز پر، ٹیلی فون رابطوں پر، بیلنس پر، ایک کارڈ پر، چند غباروں پر اور چند جملوں پر اس کے ساتھ چل پڑتی ہے، تو اپنی قیمت کو تو یہ خود گھٹا رہی ہے نا۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنی قدر و قیمت کو تو خود سمجھنا ہے، ہوس کا پجاری اور درندہ وہ تو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گا۔ ایک لڑکی نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی یہ آئی لو یو کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر یہ جائز جگہ پر ہے تو دنیا کا بہت خوبصورت اور بہت مقدس جملہ ہے، اور اگر ناجائز جگہ پر ہے تو بیٹا یہ ہوس کے پجاری کا وہ تیر ہے جس سے وہ تمہاری عفت اور عصمت کے جوہر کا خون کرنا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کائنات کا وہ کون سا جملہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولا گیا، جس کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، ان کے جذبات کا، کیفیات کا اور جسم کا استحصال کیا گیا، جس کے ذریعے سے وعدہ کیا گیا اور وہ وعدہ توڑ دیا گیا، اور لوگوں کو جدائی اور تنہائی اور دھوکے اور احساس کمتری کے ایک سمندر میں، ایک دہکتے ہوئے الاؤں میں دھکیل دیا گیا۔ وہ یہی جملہ ہے آئی لو یو۔
کہ یہ جملہ کہہ کر دوسرے کے جذبات کو متاثر کر کے اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اسے دھوکہ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ گھر سے ہٹ کر، خاندان سے ہٹ کر، ماں باپ سے ہٹ کر اور کسی سے خود رشتہ استوار کریں گے اور چھپا کر کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا۔ جب آپ کسی کو ایکسس دیتی ہیں اپنی زندگی میں بغیر گھر والوں کے، خاندان کے، بڑوں کے، سرپرستوں کے، لوگوں سے چھپا کر، تو آپ تو اسے پریکٹیکلی یہ میسج دے رہی ہیں کہ میں تمہیں ان ساری ذمہ داریوں کی باوجود، بغیر جس میں گھر ہے، جس میں کھانا ہے، نان نفقہ ہے، عزت ناموس کا تحفظ ہے، تم اس میں سے کچھ نہ نبھاؤ، بس تم مجھ سے ملو، میں تمہیں اویلیبل ہوں۔ جب آپ کسی کو اتنا ایکسس دیتی ہیں تو پھر وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر چلتا بنتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی پر اس کے جو بدترین اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر ہماری بچیاں وہ انتقام معاشرے سے لیتی ہیں۔ پردہ صرف لڑکی کا نہیں ہے، نگاہ جھکانا صرف لڑکی کے لیے نہیں ہے، وہ لڑکوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے جیسا لڑکیوں کے لیے ہے، جیسا خواتین کے لیے ہے۔ حیا جس چیز کا نام ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کو اگر جہنم بنایا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر بنایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیروں کے طریقے میں کامیابی ہے۔ اگر غیروں کے طریقے میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی بڑا دردناک، دنیا کا عذاب وہ کیا عذاب ہے کہ سکون چلا جاتا ہے، اطمینان چلا جاتا ہے، رشتوں کا تقدس چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں فیملی سسٹم ختم ہو گیا، رشتوں کا تقدس چلا گیا، اور ہوس کے پجاری اپنا کھیل کھیلتے ہیں، جسمانی استحصال کرتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں، اور کسی کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں، جہنم بنا دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں کلچر تھوپا جا رہا ہے، اسے امپورٹ کیا جا رہا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محبت تو کائنات کا سب سے مقدس رشتہ ہے، وہ ایک دن کا رشتہ نہیں ہے۔ وہ ماں جس نے جنم دیا، وہ ماں جس نے اپنے خون کو نوالے بنا کر اولاد کے حلق میں اتارا، اس کے لیے ایک دن، صرف ایک دن۔ وہ باپ جس نے خون پسینہ ایک کر کے اپنی دوائیوں میں پیسے نہیں لگائے، تمہارے لیے پلاسٹک کے کھلونے لاتا رہا، اس باپ کے لیے ایک دن۔ وہ محبت جو 24 گھنٹے کا رشتہ ہے، اس کے لیے بس ایک دن نہیں، ایک دن محبت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ والدہ کے لیے، والد کے لیے ایک دن نہیں، یہ تو ساری زندگی ان کا حق ادا کرتے رہے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جو محبت کے لیے دن مخصوص کر کے جذبات کا اظہار کرے وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ آج محبت کے لیے دن ہے، کل اس کا دن کسی اور کے لیے، اس کا مطلب ہے باقی 364 دن یہ اس ذمہ داری کو، محبت کو نبھانے اور اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے دن نہیں ہوتے، محبت کے تو زمانے ہیں، زمانے کم ہے محبت کے لیے۔ اصل محبت ہے ذمہ داریوں کا اٹھانا۔ جس رشتے سے جو ذمہ داری جڑی ہوئی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کا نام محبت ہے۔ اولاد کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، والدہ کی، بہنوں کی۔ ایک بندہ اسے جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں وہ انہیں پورا کرتا ہے، جو رسول اللہ نے تجویز اور تفویض کی ہیں انہیں پورا کرتا ہے، یہ محبت ہے۔ اور دیکھیے آپ، شریعت میں وہ 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، مالیات سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، استطاعت ہوتی ہے حج کرنے جاتا ہے، نظروں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کا نام حیا ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنا، یہ ہے محبت۔ وہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور نبی کی اتباع کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی کے طریقے پر گزارنا، یعنی اب جو ذمہ داریاں دی گئیں، جو فرائض عائد کیے گئے ان کو پورا کرنا اور حرام سے بچنا۔ نکاح کا رشتہ انمول رشتہ ہے، لازوال رشتہ ہے، یہ ذمہ داریاں ساتھ لاتا ہے، یہ آپ کو عزت دیتا ہے۔ اگر اس راستے پر جائیں گی تو ڈولی میں بیٹھ کر پیا دیس سدھاریں گی، اور خدا نخواستہ اگر یہ راستے بند ہوئے، یہ راستے مشکل ہوئے، ان کے خرچے بہت بڑے ہو گئے، اور رشتوں کے لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا ہو 20 22 25 سال کا، اور ہم اس کو ویل سیٹلڈ اتنا چاہتے ہیں جتنا پریکٹیکلی 50 سال کا آدمی بھی نہیں ہوتا۔ اپنا کاروبار، اپنا گھر، بہترین جاب، ہینڈسم سیلری، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ نکاح سے رزق بڑھتا ہے،
آپ یہ دیکھیے اس میں پوٹینشل ہے، وہ کام کر سکتا ہے، بس اتنا دیکھ کر رشتہ دیجئے، انشاءاللہ نکاح سے رزق میں برکت ہوگی۔ نبی کا فرمان ہے کہ اس سے رزق بڑھتا ہے۔ وہ سب کچھ پہلے نہیں ہوتا، اس چکر میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور وہ تاخیر معاشروں میں بھیانک نتائج لے کر آتی ہے۔ درست راستے اور درست سمت کا انتخاب یہ ضروری ہے۔ اگر آپ صحیح راستے پر چل کر نکاح کریں گی تو پورے خاندان کی دعاؤں کے سائے میں عزت سے پیا دیس سدھاریں گی، اور اگر خدا نخواستہ ہم سے غلطی ہوئی، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے غلط راستے کا انتخاب کیا، تو پھر ہماری بچیاں کالے شیشوں میں وقتی عشق کے لیے جایا کریں گی، جو شریف زادیوں کے طور طریقے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے تعلیم دلائی، تربیت کی، ہمارے لیے محنت کی، ہمیں اخلاق سکھایا، تو ہم ان کے نام کو بلند کریں، نہ کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار سے ان کے نام کو ڈبو دیں۔ ہمارا وہ میڈیا جو اس دن کو ہم پر تھوپ رہا ہے یا اس پر پروگرام کرتا ہے، دیکھیے جائز اور ناجائز اس چیز کا ہوتا ہے جو قطعیات میں نہ ہو۔ یہ میرے ابا ہیں، میرے والد صاحب ہیں، ان کا نام مجھے پتا ہے۔ اگر محلے کے 20 سمجھدار آدمی بیٹھ کے کہیں جی ہم مذاکرہ کر رہے ہیں یہ آپ کے والد صاحب ہیں یا نہیں، تو کیا میں اسے بیٹھ کر دیکھوں گا اور یہ کہوں گا کہ بڑی اہم تحقیق ہو رہی ہے؟ میں تو بھڑ جاؤں گا ان سے۔ دین نے ایک چیز کو حرام کیا، بے حیائی کو حرام کیا، مرد و زن کے ناجائز اختلاط کو حرام کیا۔ کسی لڑکے کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ جا کر ایک لڑکی کو یہ کہے کہ میرے تمہارے بارے میں یہ جذبات ہیں، اب تم مجھ سے فون پہ بات کرو، تم مجھ سے تنہائی میں ملو، اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس پر کیسے جائز اور ناجائز کے مباحثے؟ آپ کہاں امت کے دماغوں کو، امت کے پیسے کو، اس میڈیا کے اہم ترین ذریعے کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہم کہاں پھنس کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک معاملہ ہو جاتا ہے، ہم اس کے اوپر مہینوں لگا دیتے ہیں، اس پہ مباحثے کرا رہے ہوتے ہیں، اور عموماً ان لوگوں کو بلاتے ہیں جس کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور قوم کو ہیجان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بیماری کے اصل نتائج کی طرف نہیں دیکھتے، اصل اسباب کی طرف نہیں دیکھتے۔ اگر کاٹنے والا ایک جانور ہے تو جانور کو باندھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر پکڑا دو، جی ہم ان کو پتھر دے دیں گے، یہ ماریں گے اسے۔ آپ اس جانور کو کیوں نہیں باندھتے؟ اسے کیوں نہیں محصور کرتے؟ ان بے حیائی کے پروگراموں کو کیوں نہیں روکتے؟ جو انہیں پروموٹ کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں روکتے؟ ان کی حوصلہ شکنی کیوں نہیں کرتے؟ مبارکباد کی مستحق ہے حکومت اور ہائی کورٹ اسلام آباد، جن کے احکامات پیمرا کو بھی پہنچ چکے ہیں، کہ جنہوں نے اس پر قدغن لگائی ہے، اسے روکا، اسے منع کیا اور کہا کہ یہ تہوار نہ منایا جائے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کا ہماری تہذیب سے، ہمارے کلچر سے، ہمارے ورثے سے، ہماری ثقافت سے، ہماری تاریخ سے، ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے، رہن سہن، طرز معاشرت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کا تہوار ہے جو نکاح نہیں کرنا چاہتے، جن کے ہاں نکاح بریکنگ نیوز ہے۔ اگر ریسٹورنٹ میں کوئی کسی کو پرپوز کرتا ہے تو لڑکی چیخ پڑتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہماری بچیاں ایسی نہیں ہیں، الحمدللہ آج بھی ہمارے گھروں میں بچیوں کے لیے رشتے آتے ہیں، لوگ عزت سے آتے ہیں، جوتیاں گھستے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ ہماری بچیاں انمول ہیں، قیمتی ہیں، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگرچہ ہم نے شادیوں کو مشکل کر دیا، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس پر خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے کمائی جمع کرتے ہیں۔ میری بچیوں، تمہارے لیے خواب ہیں تمہارے ماں باپ کے، تمہارے بھائیوں کے، وہ تمہیں عزت سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ ان ہوس کے پجاریوں سے بچو۔ خدا کی قسم، یہ جو تمہیں پھول دیتے ہیں یہ پھول نہیں ہے، یہ کانٹوں کا وہ گلدستہ یا کانٹوں کا وہ جھاڑ ہے جو آپ کی روح کو زخمی کر دے گا، آپ کی پوری زندگی کے راستے کو داغدار کر دے گا، آپ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگیں گی۔ یہ جو تنہائی میں ملنا چاہتا ہے یہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ محبت برا جذبہ نہیں ہے، محبت اچھا جذبہ ہے۔ اگر کسی کو کوئی پسند ہے تو اسے کہیے آئیے ہمارے گھر آئیے۔ یہ جو کہتے ہیں پہلے ہم مل لیں، پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں، خدا کی قسم یہ مغربی طریقے ہیں، یہ دھوکے کے طریقے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جن سے وہ جوہر عفت و عصمت لوٹتے ہیں اور پھر وہ چلتے بنتے ہیں۔ جنہیں سب کچھ میسر آ جائے وہ شادیاں کرتے ہیں، وہ نکاح کرتے ہیں۔ یہ پردہ، یہ نگاہوں کو جھکانا، یہ حیا، یہ قدموں میں جنت کا رکھنا، یہ آپ کی تعلیم و تربیت پر اتنی بشارتیں، اتنی فضیلتیں۔ اور وہ لڑکے جو ان تہواروں کو مناتے ہیں، آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو پھول دیں گے، اس سے ناجائز تعلقات کے لیے خوبصورت الفاظ کا استعمال کریں گے،
تو کیا کل یہ آگ آپ کے گھر تک نہیں آئے گی؟ جو آگ دوسرے کے گھر میں لگا کر اسے بھسم کر رہے ہیں، وہ آگ آپ کی دہلیز پر پہنچ کر آپ کو خاکستر نہیں کرے گی؟ جو بری نیت لے کر آپ اس طرف بڑھیں، وہ بری نیت اس طرف نہیں آئے گی؟ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا معاشرہ دینا چاہتے ہیں؟ ہم انہیں کہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ کام لوگوں نے کر کے دیکھ لیا. ان کی سڑکیں، ان کی عمارتیں، ان کی اقتصادیات، عمرانیات، سیاسیات، ان کی ڈیموکریسی، ان کا سسٹم، ان کی حکومتیں، ہر چیز ہم سے بہتر ہے. وہ دنیا کے لحاظ سے عقل میں، تعلیم میں، تحقیق میں، ریسرچ میں، ڈگریز میں ہم سے کہیں آگے. انہوں نے یہ سب کر کے دیکھ لیا، وہ رو رہے. ان کے گھر ٹوٹ گئے، خاندان ٹوٹ گئے، معاشرے برباد ہو گئے، سکون چلا گیا، اولادیں ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو گئیں، آوازیں اونچی ہو گئیں، آنکھیں ان کی ماتھے پر آ گئیں، اولڈز ہوم میں پہنچا دیا. یہ اپنے گھروں میں بھی اگر ماں باپ ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ کب بچے کی میل آئے گی، خط آئے گا، کوئی پیغام آئے گا، کوئی فون آئے گا، کوئی کارڈ آئے گا. یہ جب ذات کی طرف جاتا ہے، نفس کی طرف جاتا ہے، شیطانیت کی طرف جاتا ہے، شہوانیت کی طرف جاتا ہے، خدا کی قسم نہ ماں کا رہتا ہے، نہ باپ کا رہتا ہے، نہ بہن کا رہتا ہے، نہ بھائی کا رہتا ہے. یہ اس لڑکی کا بھی نہیں رہتا جس سے وعدے کر رہا ہے. یہ وہاں بھی وعدہ توڑتا ہے، یہ وہاں بھی دھوکہ دیتا ہے، چل پڑتا ہے. اور جو ماں باپ کا ہے، جو بہن بھائی کا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ شریف آدمی بیوی کا ہوتا ہے. کل اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں کے منصب پر فائز کرنا ہے. انہوں نے تو ایک چوکٹا بنا کے دے دیا کہ لڑکی ایسی ہوتی ہے. ٹی وی اسکرین پر بھی، میڈیا پر بھی، بورڈز پر بھی، اخبارات میں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں جب ماں کے منصب پر فائز ہوتی ہیں، جسمانی تغیرات آتے ہیں، باڈی وہ نہیں رہتی، فگر وہ نہیں رہتا، تو اگر یہ ہوس کا پجاری ہے تو یہ ساری زندگی تھوڑی نبھائے گا. یہ تو کسی اور راستے پر، کسی اور مہم جوئی پر، کسی اور شکار کی تلاش میں نکل جائے گا. وفادار ایسے نہیں ہوا کرتے. وفادار شکلیں نہیں دیکھا کرتے، وفادار حسن نہیں دیکھا کرتے، وفادار رنگت نہیں دیکھا کرتے، وفادار اسٹائل نہیں دیکھا کرتے، انداز و اطوار نہیں دیکھا کرتے. وفادار تو کردار دیکھا کرتے ہیں، وفادار تو حسن سیرت دیکھا کرتے ہیں، وفادار تو دین دیکھا کرتے ہیں، وفادار گھر آیا کرتے ہیں. وہ آپ کی طلب میں جوتیاں گھساتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں، وہ ہوتے ہیں وفادار. یہ نبھائیں گے ذمہ داریاں. راتوں کو چھپ کر فون پر گھنٹوں گفتگو کرنے والا. میرے بچوں، مت برباد کرو دوسروں کے گھروں کو. یہ پردہ لڑکیوں کا نہیں، آپ کا بھی ہے. یہ آگ مت لگاؤ. ایک وقتی مزے کے لیے خواہشات سے مغلوب ہو کر کسی کی زندگی مت برباد کرو. یہ لڑکی کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کے لیے کوئی ماں مصلی بچھا کر گھنٹوں دعائیں کرتی ہے. جب معاشرے برباد ہونے لگتے ہیں تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا اور میرا گھر بچے گا، باقی برباد ہو جائیں گے. سارے ہی برباد ہوں گے نا. اپنے ملک کو، اپنے معاشروں کو، اپنی امت کو برباد نہ کریں. اغیار کافی ہیں جنہوں نے ہمارے ملکوں کے ملک پھونک ڈالے اور ہمارے معاشرے برباد کر دیے. آج یہود سے ہماری دشمنی اور جنگ اس نقطے پر کھڑی ہے کہ ہماری اگلی نسل وہ ان کی ہوگی یا ہماری ہوگی. وہ ہماری نسلوں کو اغوا کر لینا چاہتے ہیں. وہ تعلیم و تربیت میں، نصاب میں، رہن سہن، طرز و بود و باش، معاشرت میں، ہر چیز میں انہیں اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. کبھی وہ کوئی ڈے لے کر آتے ہیں، کبھی ایونٹ لے کر آتے ہیں، کبھی سرخ غبارے، سرخ کارڈ، سرخ قالین اور پھول، پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آتے ہیں. یہ وہ دام فریب ہے جس میں الجھا کر ہماری نسلوں کو اغوا کر کے وہ ان نسلوں کو ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں. یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے جس پر ہمارا سب کچھ لگ رہا ہے. ہماری جان، مال، عزت، آبرو، محنت، دن رات، وقت، پسینہ، زندگی لگ رہی ہے. اس قیمتی اثاثے کو کیسے ہم ریموٹ دے کر اس بے مہار میڈیا کے سامنے چھوڑ دیں کہ یہ جو چاہیں ان کو سکھاتے رہیں، جو چاہیں ان کی رگوں میں اتارتے رہیں؟ اگر دین کی طرف نہیں آئیں گے، دین نہیں پڑھائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے، اللہ والوں کی مجلسوں میں نہیں لے جائیں گے، خود وقت دے کر ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، حلال نہیں کھلائیں گے، تو پھر یہ متاثر ہوں گے ہمارے بچے. اس جانور کو باندھنا چاہیے جو کاٹنے والا ہے. اس راستے سے بچوں کو پیار و محبت سے روکنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے. ہم نے وقت دینا ہے، ہم نے سمجھانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہم نے کرنا ہے. یہ مغرب کے مسلط کردہ، یہودیوں کے مسلط کردہ تہوار جو اصل میں ان کے بزنس کے تہوار ہیں. یہ جو تہوار ہے ویلنٹائن کا، یہ کرسمس کے بعد مغرب میں سب سے بڑا بزنس ایونٹ بن چکا ہے. وہ اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہتے ہیں.
اس موقع پر تحفوں کے نام پر، تحائف کے نام پر غبارے، پھول اور یہ والا گفٹ اور وہ والا گفٹ، اور پھر پارٹیز، اور پھر تنہائیوں میں ملاقاتیں، اور پھر ایونٹس کا ہونا، اور پھر میوزیکل فنکشنز، اور ادھر ہٹ پر اور ادھر ہوٹل پر اور ادھر جو ہے وہ ساحل کنارے اور مختلف پارٹی. وہ تو اپنا بزنس پھیلا رہے ہیں اور اس کی آڑ میں اپنا ایجنڈا پھیلا رہے ہیں اور اس کی آڑ میں ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. اس سے بچیے، اس موقع پر میسج سے بھی بچیے، اس کی پوسٹ سے بھی بچیے. اس پر کچھ بھی کہا کہ نہیں جی یہ غیروں کا ایونٹ ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا. اور سچی اور پاکیزہ محبت کے لیے آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ نے اس دل کا سب سے خوبصورت جذبہ محبت بنایا. آگے بڑھیے. آج ہمارے ملک میں 1 کروڑ سے زیادہ تعداد ہے لڑکیوں کی جن کی شادی کی عمریں جا رہی ہیں. آگے بڑھیے، نکاح کیجئے، ذمہ داریاں اٹھائیے، حلال اور پاکیزہ طریقے سے ان بچیوں کو اپنائیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو بھی حلال اور پاکیزہ راستے ملے. ورنہ حرام کا راستہ اپنائیں گے تو بڑے غلط راستے پر چل پڑیں گے اور آنے والی نسلوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.